اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا وہ سبسکرائب فرما لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہوگا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے لوگوں پر کیا مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت معین سنجری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام میتر آدم علیہ السلام کے مناجات کے بارے میں۔ تو اچانک گفتگو نے سورج گرہن اور چاند گرہن کا رخ کیا، تو خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند گرہن واقع ہوا۔ جب پیغمبر خدا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور بہت گستاخی کرتے ہیں، تب حکم ہوتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن واقع ہو اور ان کے چہرے سیاہ کیے جاتے ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے۔ اور پھر فرمایا کہ جب چاند گرہن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال گشت اور خون اور فساد برپا ہوتے ہیں، اور اگر ماہ ربیع الاول میں ہو تو اس سال قحط اور موت زیادہ ہوگی اور می اور ہوا باکثرت ہوگی، اور اگر ماہ ربیع الاول آخر میں اس مہینے کے آخر میں واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فتور پیدا ہوگا، اور جب جمادی الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش بکثرت ہوگی اور ناگہانی موتیں کثرت سے واقع ہوں گی، اور اگر جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور نرخ ارزاں ہوگا اور لوگ عیش اور عشرت میں بسر کریں گے، اور اگر ماہ رجب میں واقع ہو تو اور اگر سورج گرہن اور چاند گرہن ماہ رجب میں واقع ہوتا ہے اور مہینہ کا شروع ہو یا جمعے کا روز ہو تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسمان پر سیاہی نمودار ہوگی، اور اگر ماہ شعبان میں واقع ہو تو اس سال خلقت کے درمیان صلح اور آرام ہوگا، اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہو اور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہو تو اس سال قحط اور مصیبت نازل ہوگی اور آسمان سے بڑی سخت آواز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہو جائے گی اور کھڑے ہوئے آدمی منہ کے بل گر پڑیں گے، اور اگر ماہ شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی مصیبتیں لاحق ہوں گی، اور اگر ماہ ذوالحج میں واقع ہو تو اس سال فراغی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ قطع ہوگی، اور اگر ماہ محرم میں اگر یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ماہ محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد برپا ہوں گے اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے، اور قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے۔ وہ منافقت دولت مند کو بزرگ خیال کریں گے، منافق کو دولت مند کو جس کے پاس بہت پیسہ ہو اس کو خیال کریں گے کہ یہ بزرگ ہے، اور درویشوں کو ذلیل خیال کریں گے کہ یہ مصیبت میں پھنسے ہوئے یہ ذلیل ہیں۔ اس وقت خداوند تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کی عیش تلخ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو تو مصیبتوں کے لیے منتظر رہنا چاہیے۔ جب ان فوائد کو خواجہ صاحب ختم کر چکے تو یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا۔ تو مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لینا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مجلس 3 نمبر مجلس نمبر سوم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ مجلس میں کیا گفتگو ہوئی، عورتوں کے حوالے سے کیا ہوئی اور گناہوں کی شامت کے حوالے سے کیا ہوئی۔
تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مکان سے لامکان تک۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔